اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، نون لیگ کے نائب صدر مریم نواز، آفتاب شیرپاؤ، محمود اچکزئی اور دیگر شریک۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کو اتحاد میں واپس لینے سے متعلق مشاورت، ذرائع کے مطابق نون لیگ دونوں جماعتوں کی واپسی کے حق میں نہیں۔ پی ڈی ایم نے گروتھ ریٹ میں اضافے کے حکومتی دعوے مسترد کر دیے۔ پی ڈی ایم سربراہ اجلاس میں احسن اقبال نے معیشت کے متعلق حکومتی دعووں پر بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے اپنی حکومت اور تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی کارکردگی کا تقابلی جائزہ پیش کیا۔ کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں ملک ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف گامزن ہے۔ عوام دشمن حکومت عوام دوست بجٹ نہیں بنا سکتی۔ پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ پارلیمان سے منظور نہیں ہونے دیں گے۔ بلاول بھٹو کا اعلان۔ مزید بولے، آئی ایم ایف کے تنخواہ دار ملازمین کا بنایا بجٹ پاکستان کی خودداری پر حملہ ہوگا۔ سخت شرائط پر لیے قرضوں اور ناقابل برداشت ٹیکسوں سے خزانے بھرنے کا دعویٰ معاشی ترقی نہیں کہلاتا۔ پاکستان کی معاشی ترقی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، صرف بلاول بھٹو کو نظر نہیں آ رہی۔ بلاول بھٹو ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے سندھ کی بہتری پر زور لگائیں۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا رد عمل، کہا پانی کے بحران کی وجہ سے بلاول بھٹو کے اپنے مافیاز ہیں۔ ادھر فردوس عاشق کی پی ڈی ایم پر تنقید، بولیں چچا بھتیجی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کی بیٹھک میں پہلے کچھ نکلا نہ آگے نکلے گا۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کی درخواست پر ایم پی اے نذیر احمد چوہان کے خلاف مقدمہ درج۔ شہزاد اکبر نے ٹویٹ میں کہا کہ نذیر چوہان نے ٹی وی پروگرام میں بے بنیاد الزامات لگائے۔ مسلمان پر کفر کی تہمت لگانا تعزیرات پاکستان کے مطابق جرم ہے، جو نذیر احمد چوہان نے سرزد کیا۔ فواد چودھری کا شہزاد اکبر سے اظہار یکجہتی، لاہور پولیس سے نذیر چوہان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ وزیراعظم عمران خان کی ایف بی آر کو 4 ارب روپے ٹیکس وصول کرنے پر مبارکباد۔ ٹویٹر پر کہتے ہیں، رواں مالی سال میں ٹیکس وصولی گزشتہ مالی سال کی نسبت 18% زیادہ ہے۔ 4000 ارب روپے سے زیادہ وصول تاریخ میں پہلی بار کی گئی۔ کورونا کے ایک روز میں 2455 نئے کیسز رپورٹ۔ ملک میں 30 سال سے زائد عمر افراد کی واک ان ویکسینیشن شروع۔ مرتضی وہاب کا کہنا ہے، پابندیاں لگانے کا شوق نہیں، صحت عامہ کی صورتحال کے سبب سخت فیصلے کیے۔ سٹیزن پورٹل کے ذریعے سمندر پار پاکستانیوں کی شکایات کا ازالہ۔ اسلام آباد لینڈ ریونیو کے افسروں کے خلاف کارروائی۔ ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹیوز اسلام آباد عہدے سے فارغ، انسپکٹر کوآپریٹیو برطرف۔ وزارت داخلہ سے سرکل رجسٹرار کو معطل کرنے کی سفارش، متعلقہ کلرک کو بھی ہٹا دیا گیا۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کو شو کاز نوٹس، بینک اکاؤنٹس منجمد۔ گرمی بڑھنے پر لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں مرمت اور فالس کے نام پر بجلی کی بندش۔ 6 سے 8 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ لانڈی، شاہ فیصل، ملیر، گلشن معمار، سہراب گھوٹ اور گلشن اقبال شامل۔ صدر گارڈن، لیاری اور لائنز ایریا میں بھی بجلی کی بندش سے شہری پریشان۔ سندھ حکومت کا پانی کے معاملے پر ارسا اور وفاقی حکومت پر حق تلفی کرنے کا الزام۔ وزیر آب پاشی سہیل انور سیال کہتے ہیں، سندھ کے حق کا پانی مانگ رہے ہیں۔ پانی کا مسئلہ پی ٹی آئی کی نااہل حکومت کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ عوام کے غلط اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں۔ سندھ میں پانی کی کمی 36% سے زائد ہے۔ اے سی کو تھپڑ مارنے اور اغوا کا کیس، عدالت نے لیگی ایم پی اے میاں نوید علی جوڈیشل ریمانڈ دے دیا۔
پاک وطن میں مجسٹریٹ کی عدالت میں پیشی کے موقع پر بڑی تعداد میں کارکن بھی موجود تھے۔ حکومت کے امتحانات کے اعلان پر طلباء سڑکوں پر آ گئے۔ راولپنڈی میں طلباء کا حکومتی فیصلے کے خلاف فیض آباد چوک پر احتجاج، اسلام آباد جانے والے راستے کو بند کر دیا۔ ٹریفک کی روانی متاثر، طلباء کے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے خلاف نعرے، کہتے ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتیں کورونا کے خطرات کے پیش نظر فیصلے پر نظر ثانی کریں اور آن لائن امتحانات لیے جائیں۔ خاتون اول بشرا عمران کی لاہور میں ابو الحسن شاذلی ریسرچ سینٹر آمد، ای لائبریری کا افتتاح کیا۔ خاتون اول کو ریسرچ سینٹر کے مختلف حصوں کے بارے میں بتایا گیا۔ ریسرچ سینٹر کو مختلف یونیورسٹیز اور اداروں کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ پاکستان فلسطین میں دیر پا امن چاہتا ہے، جس کے لیے آزاد ریاست بننا ضروری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی عراقی ہم منصب کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ مشترکہ وزارتی کمیشن کی نویں اجلاس کے جلد انعقاد پر اتفاق۔ وزیر خارجہ کی حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار پر حاضری، فاتح خوانی کی۔ لاک ڈاؤن میں نرمی، بڑھ گئی سیاحتی سرگرمی، دیر بالا کی رونقیں بھی دوبالا، بڑی تعداد میں سیاح وادی کمراٹ کا رخ کرنے لگے۔ ملکہ کوہسار مری کی سڑکوں پر بھی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ اسکردو کے لیے پروازیں شروع ہونے سے گلگت بلتستان میں بھی سیاحوں کے ڈیرے۔ سیاحتی انڈسٹری دوبارہ بحال ہونے پر سیاحت سے وابستہ افراد بھی خوشی سے نہال۔ پی ایس ایل چھٹے ایڈیشن کے لیے ابوظہبی پہنچنے والے 200 کھلاڑیوں اور آفیشلز کے قرنطینہ کا دوسرا روز۔ پاکستان میں موجود 26 افراد کو ویزوں کا انتظار۔ جنوبی افریقہ اور بھارت سے پروڈکشن سٹاف کے نہ پہنچنے کے باعث ایونٹ کے شیڈول کا حتمی اعلان نہ ہو سکا۔ اور یورپ میں چیمپئنز کا چیمپئن کون ہوگا؟ آج رات پتہ چل جائے گا۔ پرتگال میں کھیلے جانے والے فائنل میں 2 بڑے انگلش کلبز آمنے سامنے۔ یوفیا چیمپئنز لیگ کے فائنل میں مانچسٹر سٹی اور چیلسی مد مقابل ہوں گے۔